اب سنو دوبارہ مردان حال، امتوں میں لا جلال الا جمال، لا الا احتساب کائنات، لا الا فتح باب کائنات، ہر دو تقدیر جہاں کاف و نون، لا سے حرکت اور الا سے سکون۔ جس نے سر لا الہ سمجھا نہیں، اس کو غیر اللہ سے چھٹکارا نہیں۔ میں مردان حق کے بارے میں ایک گہری بات تجھے بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قوموں کے لیے لا جلال کی حیثیت اور الا جمال کی حیثیت رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی قوم کلمہ طیبہ پر عمل اور کامل ایمان رکھتی ہے تو اس میں جلال و جمال کی دونوں صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ ہر ما سوا اللہ کی نفی کرتی ہے جو اس کے جلال یعنی قہاری کی مظہر ہوتی ہے، اور صرف خدائے واحد کو معبود قرار دے کر وہ جمال یعنی دلبری کی حامل ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک اور جگہ یہ شعر کہا تھا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لا اور الا، لا الہ الا اللہ سے اس کائنات کا احتساب ہے۔ لا اور الا ہی سے کائنات کے دروازے کا کھلنا ہے۔ اس کلمہ طیبہ پر عمل کرنے والی قوم میں بے حد قوت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے وہ آسانی سے تسخیر کائنات کر لیتی ہے۔ یہ دونوں الفاظ کن سے موریز وجود میں آنے والے دنیا کی تقدیر ہیں۔ لا حرکت کا اور الا سکون کا باعث بنتی ہے، یعنی لا الہ کے کہنے سے انسان میں باطل قوتوں کے خلاف حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ الا اللہ کہنے سے اس میں حق کے ساتھ وابستگی اور مجلس آرا ہونے کی ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ جب تک لا الہ کی رمز سے آگاہی نہ ہو، ما سوا اللہ کی زنجیر کو توڑا نہیں جا سکتا۔ لا الہ کی رمز یہی ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس رمز کو سمجھے بغیر کوئی بھی مرد مومن یا انسان باطل قوتوں سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ ابتدائے کار میں ہے حرف لا، یہ ہے پہلی منزل راہ خدا۔ سوز لا پائے جو ملت کوئی دم، خاک سے اپنی وہ لے تازہ جنم۔ دنیا کا کام کا آغاز لا سے ہے۔ یہ مرد خدا کی پہلی منزل ہے۔ جو قوم اس کے سوز سے ایک لمحے کے لیے بھی تڑپتی ہے، اس نے اپنی مٹی سے اپنے آپ کو عصر نو پیدا کر لیا ہے۔ دنیا میں کام کا آغاز لا سے ہے، اور یہ مرد خدا کی پہلی منزل۔ گویا مرد حق سب سے پہلے ما سوا اللہ قوتوں کی نفی کرتا ہے اور پھر قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اس نفی کے بغیر آگے قدم بڑھانا بے معنی ہے۔ جو ملت اس لا الہ کے سوز سے ایک لمحے کے لیے بھی تڑپتی یا جوش پذیر ہوئی، اس نے اپنی مٹی سے خود ایک نیا جنم دیا، یعنی اس پر عمل سے اس میں بڑا جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور یوں وہ اپنی بقا کا سامان کر کے ایک عظیم ملت بن جاتی ہے۔ پیش غیر اللہ لا کہنا حیات، اس کے ہنگاموں سے تازہ کائنات۔ ہر گریباں اس جنوں سے کب ہے چاک، کب ہے اس شعلے سے ہر خس تابناک۔ ہو جو ایک دل میں بھی یہ جذبہ مکیں، جادۂ پیما کر دے صدرۂ نشیں۔ بندہ تا آقا سے محو جنگ ہو، تو خم لا کو اس کی کشت دل میں بو۔ ما سوا اللہ کے سامنے لا کہنا ہی اصل زندگی ہے۔ اسی لا کے ہنگامے سے کائنات میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے جنوں سے ہر ایک کا گریباں چاک نہیں، ہر خس اس شعلے کے لائق نہیں ہے۔ ایک زندہ مرد یعنی مرد حق کے دل میں اس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ سینکڑوں راہ نشینوں کو رہرو بنا دیتا ہے، یعنی منزل کی جانب گامزن کرا دیتا ہے۔ اگر تو غلام کو آقا کے خلاف لڑانا چاہتا ہے تو اس کی مشت خاک میں لا کا بیج بو دے۔ پیش کہتے ہیں سامنے کو، غیر اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو۔
جذبہ کہتے ہیں جوش، جوش دل، ولولہ. زندہ مرد یعنی مرد حق، مرد مومن. رہنشیں راستے میں بیٹھنے والا. نورد راستہ چلنے والا. بندہ یعنی غلام. ما سوا اللہ کے سامنے لا کہنا ہی اصل اور حقیقی زندگی ہے. اسی کے ہنگامے سے کائنات کو حیات ملتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ما سوا اللہ کی نفی کرنے سے اور اس کی دنیاوی قوت و شان و شوقت سے بے خوف ہو کر زندگی بسر کرنا ہی حقیقی زندگی ہے. اور یہ ایک طرح سے ایسا ہنگامہ ہے جو کائنات کی رونق کا باعث بنتا ہے. اس لا الہ کے جنوں سے ہر گریباں چاک نہیں ہے اور ہر تنکا اس شعلے کے لائق نہیں ہے. یعنی یہ ایک ایسا عظیم جذبہ اور جوش و ولولہ ہے جس سے صرف اسی کو نوازا جاتا ہے جو اس کا اہل اور اس کا لائق ہو. ایک زندہ مرد حق کے دل میں موجود اس کا جذبہ سینکڑوں راہ نشینوں کو رہرو بنا دیتا ہے. حرکت اور عمل سے بیگانہ لوگوں میں عمل کا جذبہ پیدا کر کے انہیں منزل کی طرف آگے بڑھاتا ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ غلام کو آقا کے سامنے بھڑا دے، اگر ایسا ہے تو اس کی غلامی کی مشتخاک یعنی جسم میں لا کا بیج ڈال دے. یعنی لا الہ پر جب وہ عمل کرے گا تو وہ باطل قوتوں اور آقا وغیرہ سے بے خوف ہو جائے گا، بلکہ ان سے ٹکر لے کے ان کا خاتمہ کر دے گا. جس کے پہلو میں ہو یہ سوز جگر، در قیامت سے ہو اس کا بیشتر. لا مقام ضرب ہائے پہ بپہ، یہ ہے بجلی کی کڑک. نے بانگے نے بود اس کی ضرب سے یکسر نبود، تاکہ ہوں آزاد گرداب وجود. آ بتاؤں تجھ کو ایام عرب، ہو ایاں سب پختہ و خام عرب. پختہ و خام عرب کہتے ہیں عرب کا کچھا چٹھا، یعنی عرب کا صحیح حال. ہر بود کہتے ہیں ہر موجود کو. ساز و نبود کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. بھور کہتے ہیں گرداب کو، وجود کہتے ہیں ہستی کو. مقام جگہ، ضرب ہا ضرب کی جمع یعنی چوٹ، حملہ. پے در پہ تابڑ توڑ مسلسل پیہم. جس کسی کے دل میں اس لا کا سوز ہوگا اس کی ہیبت قیامت کی ہیبت سے بھی بڑھ کر ہوگی. پے بپے حملوں کا مقام ہے. یہ بجلی کی کڑک ہے، کوئی بانسری کی آواز نہیں. اس کا وار ہر موجود کو مٹا دیتا ہے تاکہ تو وجود کے بھور سے باہر نکل آئے. میں تجھے ایام عرب کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ تو عرب کے پختہ اور خام ایام سے آگاہ ہو جائے. اس کا وار ہر موجود کو نابود اور نیست کر دیتا ہے تاکہ تو فنا ہو جانے والے وجود کے بھور سے باہر نکل آئے. مطلب یہ ہے کہ لا الہ پر ایمان و عمل سے بندہ حق باطل اور فانی قوتوں سے ٹکرا کے اپنی بقا کا سامان کر لیتا ہے، اور یہ گویا اس کا فنا ہو جانے والے وجود کے بھور سے باہر نکلنا ہے. چور اس کی ضرب سے لات و منات، بندیے ایام و آزاد حیات. اس کے ہاتھوں پر قبائے کہنا چاک، اس کی زد سے قیصر و قصرہ ہلاک. برق و بارہ پر کبھی اس کا عذاب، اس کے طوفاں سے کبھی قلزم خراب. آن میں اس کی جہاں مانند خس، تھا یہ سب ہنگامہ لا اور بس. وہ جہاں میں مدتوں تپتا رہا، تب نشاں ابھرا جہان تازہ کا. بانگ حق اس کی سحر خیزی سے ہے، سب کچھ اس کی تخم افشانی سے ہے. یہ سراپا تاب لالا کا دیا ہے، شرر جستہ اس کی نار کا. دھو دیا سب دل سے نقش ماں سوا، خاک ہے اس کی عجب ہنگامہ زا. اب علامہ اقبال عرب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب ملت کے یہ جو لوگ تھے ان کی ضرب سے کعبے میں رکھے ہوئے بڑے بڑے بت لات و منات پاش پاش ریزہ ریزہ ہو گئے تھے. وہ جہات مراد جہاں یا جغرافیائی حدود میں رہتے ہوئے بھی
ان کی حدود سے آزاد تھے، یعنی انہوں نے دنیا کو خود پر سوار نہیں کر رکھا تھا بلکہ خود اس پر سوار اور اس سے آزاد تھے۔ ان کے ہاتھوں ہر پرانی قبا چاک ہو گئی تھی۔ قیصر و کسریٰ جیسے عظیم دنیاوی شخصیت ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گئی تھی، یعنی انہوں نے ہر طرح کا اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی نظام وغیرہ بدل کر یا ختم کر کے ایک نئی عظیم دنیا کی بنیاد رکھی اور بڑی بڑی جابر حکومتوں کو بھی تہس نہس کر دیا۔ کبھی بیابان اس کے جاہ و جلال، بارش اور بجلیوں سے بلبلے اٹھے، اور کبھی سمندر ان کے طوفان کی تندی یعنی لشکروں کی یورش سے لرز اٹھے تھے، یعنی وہ دشت و در اور بحر و بر کو رونتے ہوئے اپنی تہذیب اور اپنے علم کو بلند کرتے دندناتے پھرتے، چنانچہ ان کے جلال و ہیبت سے سب بحر و بر وغیرہ پر گویا کپ کپی تاری رہتی۔ ایک دنیا اس کی آگ سے تنکے کی مانند جل اٹھی۔ یہ سب لا ہی کا ہنگامہ تھا، اور بس گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بت پرست صحرا نشین عربوں کو لا الہ کا درس دے کے ان میں یہ قوت پیدا کر دی کہ انہوں نے ہر غیر اللہ کو شکست سے دوچار کر کے ہر جگہ اس معبود واحد کا نقش قائم رکھا تھا۔ جب کہیں ایک نئی دنیا، ایک نیا معاشرہ ظہور پذیر ہوا، یعنی وہ اس سلسلے میں مسلسل سرگرم عمل رہے، اور یوں نقش توحید کی حامل ایک نئی دنیا وجود میں آئی۔ حق کی آواز ان کی صبح خیزیوں کے نتیجے میں دنیا میں بلند ہوئی۔ اب جو کچھ بھی ہے سب انہی کی جد و جہد کا ثمر ہے۔ جو گلے لالہ کی شمع روشن کی گئی ہے تو یہ انہی کی ندی کے کنارے سے لائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی حق نظر آ رہا ہے، یہ سب انہی عرب صحرا نشینوں کے طفیل ہیں، جن کی سلسلے میں تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ ان تربیت یافتہ صحرا نشینوں نے دل کی تختی سے غیر اللہ کا نقش دھو ڈالا، اور ان آب و گل کے بنے ہوئے انسانوں کے عزم و عمل سے دنیا میں سینکڑوں ہنگامے وجود میں آئے، یعنی ہر قسم کے انقلاب آئے۔ یوں ہی جنگ بندگی و خواجگی دور افرنگی میں بھی برپا ہوئی۔ روس کا قلب و جگر خوں ہو گیا، اس کے سینے سے اٹھا طوفان لا۔ نظم کونا جس نے برہم کر دیا، وہ رگ عالم پر نشتر جاں گرا۔ ہم نے اس کے خصائص پر نگاہ، لا سلاطین لا کلیسا لا الہ۔ فکر لا کی آندھیوں میں کھو گیا، جادہ اللہ سے گم گشتہ رہا۔ ایک دن وحشت بدآمہ ولولے لائیں گے اس پھیر سے باہر اسے۔ زندگی لا میں نہیں پاتی ثبات، سوئے اللہ گامزن ہے کائنات۔ لا و الا ساز و برگ امتاں، نفی بے اثبات مرگ امتاں۔ اس طرح تو دیکھتا ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں بھی غلامی نے آقائی سے جنگ کی ہے۔ جب روس کے قلب و جگر خوں ہو گئے تو اس کے ضمیر سے حرف لا باہر نکلا۔ اس حرف لا سے اس نے پرانے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ اس نے دنیا کی رگ پر تیز نشتر چلائے۔ میں نے روس کے مقامات پر نظر ڈالی، وہاں کوئی بادشاہ نہیں، کوئی مذہب نہیں اور کوئی معبود نہیں۔ اس کی فکر و تدبیر لا کے تیز آندھی میں پھنس گئی۔ اس نے اپنی سواری کا رخ اللہ کی طرف نہ موڑا۔ ایک دن آئے گا جب وہ جنوں کے زور پر اپنے آپ کو اس تیز آندھی سے باہر نکالے گا۔ لا کے مقام پر زندگی آسودگی نہیں پاتی، کائنات خود بخود اللہ کی طرف چل نکلتی ہے۔ لا اور اللہ قوموں کا سامان ہے۔ اثبات اللہ کے بغیر نفی یعنی لا میں قوموں کی موت ہے۔ ساز و بر کہتے ہیں سامان کو، اسباب کو۔ امتہ امت کی جمع قومیں۔
نفی بے اسبات کے بغیر نفی، مرگ امتہ اقوام کی موت۔ جنون کہتے ہیں پاگل پن کو، تند باد طوفان، فکر کہتے ہیں سوچ کو، حکمت کو، تدبیر کو۔ پختہ ہو کیسے محبت میں خلیل، لا نہ جب تک سوئے اللہ ہو دلیل۔ اے کہ حجروں میں ہے سرگرم سخن، پیش نمرودہ ہو لا سے نعرہ زن۔ جو برابر بھی نہیں ہے ماں سوا، ہو جلال لا الہ سے آشنا۔ جس کے ہاتھوں میں ہے تیغ تیز لا، وہ ہے ہر موجود ہر فرما روا۔ خلیل محبت میں کیسے پختہ ہو سکتے ہیں جب تک لا اس کی رہنمائی اللہ کی طرف نہ کرے۔ تو کہ حجروں میں بیٹھ کر باتیں بناتا ہے، ذرا باہر نکل اور کسی نمرود کے سامنے لا کا نعرہ بلند کر۔ یہ جو کچھ دیکھتا ہے اس کی قیمت دو جو کے برابر بھی نہیں۔ تو لا الہ کے جلال سے آگاہ ہو جا۔ جس کسی کے بھی ہاتھ میں لا کی تلوار ہے، وہ ساری موجودات کا فرما روا ہے، کائنات اس کے قبضے میں۔ اشعار میں علامہ اقبال نے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ انہوں نے اللہ معبود واحد پر اپنا ایمان پختہ ہونے پر کعبے کے بتوں کو توڑ دیا تھا اور قوم کو اللہ کے اسبات کی طرف لے آئے۔ پھر وہ کہتے ہیں اے وہ شخص جو حجرے میں بیٹھا باتیں بنا رہا ہے، ذرا باہر نکل، کسی نمرود کے سامنے لا کا نعرہ بلند کر۔ مطلب یہ کہ اس دور کی جو باطل قوت ہے اس کے سامنے اس کی نفی کر، اور یوں اللہ کا نقش ثبت کر کے فطرت کے مقاصد کو بروئے کار لا۔ جو کچھ دیکھ رہا ہے تیرے سامنے ہے، اس کی تو کوڑی کی بھی قیمت نہیں۔ تو لا الہ کے جلال سے آگاہ ہو جا۔ یعنی جب تک الا اللہ کا نعرہ لگا کر باطل قوتوں کو مٹا نہیں دیا جاتا، تب تک سارے معاملے بیکار رہیں گے۔ لا الہ میں وہ جلال ہے کہ اس کے آگے ہر ماسوا اللہ جھک جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے۔ جس کسی کے بھی ہاتھ میں لا یعنی لا الہ اللہ کی تلوار، تمام کائنات اس کے قبضے میں ہے۔ اس کلمے پر ایمان و کامل سے انسان میں خدا سے وابستگی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے وہ اس کائنات کو تسخیر کر لیتا ہے، اس لیے کہ ہر شے کا مالک خدا ہے، اور جو شخص خدا کے احکام پہ چلے گا قدرتی طور پہ کائنات کی ہر شے اس کے تابع رہے گی اور اس کا حکم مانے گی۔